کل عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اعلان کیا کہ 8 محرم الحرام جو ہے ہماری ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد ہم ایک بڑا اعلان کریں گے، جس کے اوپر کئی تبصرے سامنے آئے، جس میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے اسمبلی کو ہائی جیک کر لیں۔ تو ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اور اس نے اس کے مطابق تجزیہ دے دیا اپنا کامنٹ سیکشن میں۔ اب سب سے پہلے وہ بات کہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بلاول بھٹو اور جو ہمارے کشمیر کے وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، ان کو میں نے انوائٹ کیا اور ان کو میں نے دعوت دی کہ وہ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ اس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے کامنٹس کیے کہ ان کا اپنا سندھ میں یہ حال ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے سندھ کے بہت برے حالات ہیں، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، آلدو کہ میں وہاں پہ کبھی نہیں گئی ہوں، نہ میرا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ آئی ہوپ کہ کبھی اس طرح کا مجھے موقع ملے کہ میں وہاں جاؤں، وہاں دیکھوں، لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن میں نے ان کو دعوت اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں اور میرے لیے کچھ کریں۔ میں نے ان کو دعوت اس لیے دی تھی کہ وہ یہ جب بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں یا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس تحریک میں چاہتی ہوں کہ وہ آ کے دیکھیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھنے کے بعد کہ ہاں یہ لوگ بالکل حق پہ ہیں اور اچھی جس چیز کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بالکل 100% اپنے پوائنٹ پہ ہے۔ ان کو جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے ان کو دعوت دی تھی۔ میرا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ آئیں گے یا میرے لیے اسکول بنائیں گے یا میرے لیے روڈز وہ بنا کے دیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے جو ایم ایل ایز ہیں ان سے سوال کریں۔ ان سے تو تب سوال کروں نا جب مجھے پتا ہو کہ یہ عوامی نمائندے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کو انہوں نے ہی بٹھایا ہے، یہ ان کے ہی منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ہاں ہم نے ان کو منتخب کیا ہوتا، یہ ہماری مرضی سے آ کے بیٹھے ہوتے تو پھر تو ہم ان سے ضرور سوال کرتے، ہم ان سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ابھی بھی رکھتے ہیں، لیکن ان سے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے سوال سنتے ہی نہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ میری ویڈیو ان تک پہنچی ہے بلاول بھٹو اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب تک یا نہیں پہنچی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں کہ اچھا عوام جو پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ بالکل حق بجانب ہیں، ان کو حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کریں۔ دوسری بات یہ کہ ایکشن کمیٹی نے جو اپنا کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ 8 محرم الحرام ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو میسج سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے ایکشن کمیٹی کو یہ کہا کہ وہ دھرنا یا تو ختم کر دیں یا اس کو جہاں پہ ہیں وہیں پہ رکھیں، آگے مارچ نہ کریں اس کے علاوہ۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایکشن کمیٹی کو مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو کیا ایکشن کمیٹی کو پہلے دھرنا ختم کر دینا چاہیے یا مذاکرات یا ٹیبل ٹاک ہونے کے بعد ختم کرنا چاہیے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی پہلے ایکشن کمیٹی اپنا دھرنا ختم کرے، اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کی جانب جاتے ہیں، پھر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقین جو ہیں ان کو نرمی دکھانی ہوگی، ایکشن کمیٹی کو بھی اور جو ہماری حکمران ہیں ان کو بھی نرمی دکھانی ہوگی، پھر ہی مذاکرات کی جانب جا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک بڑی تحریک ہے، آج 17واں روز ہے اور اتنی بڑی تحریک کے مسائل ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں۔ جو انہوں نے 38 نکات پیش کیے اس میں سے جو کچھ تو بالکل ایسے ہیں جو فوری پورے ہوئے جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک رات میں پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے، اس پہ کسی نے نہیں سوچا نا، تو اس پہ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں لینا چاہیے۔ ہاں لیکن وہی بات کہ جب ان کو پیٹرول سستا کرنا ہوتا ہے تب ان کو سوچنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ جب جیب بھر رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، تب کیوں سوچیں گے؟ لیکن جب وہ پھر ختم ہو رہا ہے یا وہ چیز ختم ہونے والی ہے تو تب سوچنا پڑے گا اچھا یہ ہم اگر یہاں سے ختم کر رہے ہیں تو اب دوسرا کون سا طریقہ نکالا جہاں سے ہماری جیبیں بھری جائیں۔ تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ پہلے مذاکرات ہوں، جب مذاکرات کامیاب ہو جائیں پھر کشمیر کے جو عوام ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ ڈیفینیٹلی کسی کو دل نہیں کرتا کہ وہ اس طرح سڑکوں پہ رات گزاریں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ہم بھی سکون کی زندگی گزاریں، کشمیر دوبارہ سے امن دیکھے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جو کہا کہ ان کو وقت چاہیے ثالثی کے لیے، ان کو ڈیفینیٹلی میں نے بتایا کہ یہ بڑی تحریک ہے، ایک دم سے فیصلے نہیں ہوتے، 12 نشستوں کو چھوڑ کے جو باقی نکات ہیں وہ تو کیے جا سکتے ہیں پورے، اس میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ جو مسئلہ اس ٹائم سب سے بڑا متنازع بن چکا ہے وہ 12 سیٹس کا ہے، اور وہ مسئلہ جیسے کہ جب وہ 12 سیٹس بنائی گئی ایک پراپر چینل کے تھرو بنائی گئی، اس میں سپریم کورٹ انوالو ہوا، اس میں پارلیمنٹ انوالو ہوا یا جو بھی انوالو ہوا، ڈیفینیٹلی اگر اس کو کم کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پراپر چینل کے تھرو ہی ہوگی۔ وہ ویسے ہی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ یا جو بھی چینلز اس میں انوالوڈ ہیں وہ ان کے تھرو ہی کم ہو سکتی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے۔ کل بھی میں نے ویڈیو میں کہا کہ دنیا نے جنگوں کے نتائج بھی دیکھے ہیں اور مذاکرات کے فوائد بھی دیکھے ہیں۔ کل
ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ اگر اب نئے ہرمز بند ہوا تو میں دوبارہ سے وہ کر دوں گا، مطلب کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے اگر آپ نئے ہرمز بند ہوا. تو دیکھیں جب دو فریقین آپس میں ٹیبل ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو پہلی چیز اس میں اعتماد، عزت، اور دوسرے کو ڈرا دھمکا کے کبھی بھی آپ معاملات حل نہیں کروا سکتے. ایران نے کہہ دیا کہ ہماری مسلح افواج ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار ہیں. ہم امریکہ کی کسی دھمکی کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتی ہے. تو آپ کا معاملہ تو کشمیریوں کا معاملہ تو اپنے ہی حکمرانوں کے ساتھ ہے. آپ اپنی عوام کے سامنے کیسے آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کے شکوک و شبہات ہیں، ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں آپ ان کو واضح رکھیں، اوپن بک کی طرح رکھیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اچھا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈین کے ایجنٹس ہیں، را کے ایجنٹس ہیں، یا وہ دہشت گرد ہیں، یا جو بھی ہیں وہ سامنے رکھیں حقوق، تاکہ ہمیں پتہ چلے. لیکن فی الحال میں کسی کی فالوور نہیں ہوں، نہ میں ایکشن کمیٹی کی فالوور ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی فالوور ہوں، میں کسی کی فالوور نہیں ہوں. میں صرف ایک ہیومینٹی کے تھرو، میں کشمیری ہونے کے ناطے، میں پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ بات کرتی ہوں. جو بھی بات کرتی ہوں میں ہمیشہ حق سچ کی ہی بات کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے کشمیر عوام کے حقوق ہیں کشمیریوں کے، وہ ان کو ملنے چاہیے، جو پاکستانیوں کے ان کو بھی ملنے چاہیے. پاکستان میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، لیکن وہی بات کشمیریوں نے جیسے نکل کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نکلے اپنے لیے آواز اٹھائیں. کوئی آپ کو نہیں لا کے دے گا، کوئی حکمران آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا جب تک آپ خود اٹھیں اور اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھائیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. کشمیر میں شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا جب تک کہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. لیکن وہی بات کہ ہمیشہ امن کا راستہ ہی اپنانا چاہیے، مذاکرات ہی واحد حل ہے. یہ حکمران، یہ سارے لوگ آرام سکون سے رہیں گے. کس کی زندگی خراب ہو گئی؟ جس بیچاری کا شوہر شہید ہو گیا، جس ماں کا بیٹا شہید ہو گیا، جس کا بھائی شہید ہو گیا، جس کے گھر کا ایک کمانے والا تھا شہید ہو گیا. ان بیچاروں کے اوپر اس کا سارے زندگی کا ایک اثر رہ جائے گا. باقی تو سکون سے اپنی زندگیاں گزاریں گے. اس لیے بہتر حل یہی ہے. ایکشن کمیٹی والوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پیج پہ بیٹھیں، مذاکرات کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں.